شرمندہ کیوں کرتے ہو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ میرا چہرہ ڈھانپ دو. یہ مجرم اس قابل نہیں کہ بار بار اس کا منہ کھول کے دکھایا جائے. بھلائی اسی میں ہے کہ اس کا منہ ڈھکا رہنے دو. اتنے بڑے امام ہو کر, اتنے بڑے عالم ہو کر کیا سکھا رہے ہیں, اور تم چہرے دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہتے ہو؟ تو سنو, یہاں نہ دیکھو, چہرے دیکھنے ہوں گے تو پھر قیامت میں دیکھنا. اس دن نور ماننے والوں کے چہرے بھی نور ہو رہے ہوں گے. یہ یہاں کیا ڈھونڈنا چاہتے ہو تم؟ اگر یہ یہاں رہنے دو, پردے میں رہنے دو. عاجزی کی ہے. کیا کی ہے؟ عاجزی کی. ارے میاں کیا کرتے ہو؟ ارے میرا پردہ رہنے دو. کیوں؟ کوئی کسی کے سامنے کہے نا یہ جی بڑے علامہ ہیں, یہ جی بڑے یوں ہیں, تو وہ آگے سے کہتا ہے یار پردہ رہنے دو, کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ تو عاجزی ہے. تو اعلی حضرت فرما رہے یہ دیکھنا کیا چاہتے ہو؟ آج نہ دیکھو, کل دیکھنا. وہاں دیکھنا جب سرکار کا کرم ہوگا, پھر چمکتے ہوئے چہرے دیکھنا. اس دن تمہیں پتا چل جائے گا. اور تمہارے سامنے ہم نے دنیا میں کیا کیا؟ کھیلوں میں وقت گوا دیا. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. کیا مطلب؟ عشق والو سنو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے میں عشق ہو تو سن لو یہ عشق نعمت ہے. کیا ہے؟ عشق کو آگ کہتے ہیں. وہ ہے نا حضرت بلے شاہ صاحب کے حوالے سے, عشق تے اگ دوویں ایک برابر, پر عشق دا تا ودھیرا. بلے شاہ اتھے کچھ نہیں سجدا جتھے عشق نے لا لیا ڈیرا. پنجابی ہے, تاؤ تپش, وہ کہتے ہیں آگ اور عشق دونوں برابر ہیں, مگر عشق کی تپش زیادہ ہے. جہاں عشق ہو جائے نا پھر وہاں کچھ سجھائی دیتا. اونچی میں یہ شعر کی صرف سنا رہا ہوں, مجھ سے کوئی شرح نہ کر لے. بہت اونچی بات ہے, جس نے کی ہے اس نے اپنے مقام سے کی ہے, وہ جانے. انہوں نے کہا رب عشق کما بیٹھا بدلے ایک دم دے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, بزرگوں کی بات ہے, ان کے حوالے سے. رب عشق کما بیٹھا بدلے ایک دم دے, گل دنیا پا بیٹھا بدلے ایک دم دے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کے لیے اس نے کائنات بنائی ہے تو اپنے حبیب کے لیے بنائی ہے. تو رب کو محبت ہے اپنے حبیب سے. دیکھ لو کائنات میں کتنا کاروبار ہے, تو تم محبت کو سمجھتے کیا ہو؟ اب بات سن لو, تم نے اگر سمجھنا ہے تو یہ نبی کا عشق وہ ہے جو آگ ہے. عشق بھی آگ ہے, مگر یہ آگ جلانے والی نہیں ہے. یہ آگ تجھے جہنم کی آگ سے بچانے والی ہے. یہ نبی کے عشق کی آگ اس آگ سے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو نے اپنے سینے میں وہ آگ لگا لی جو جہنم کی آگ کو. اونچی. اب عشق کا ایک شعر سن لو بس, پھر آخری شعر پڑھتا ہوں. پوری نعت کو پڑھوں گا تو بڑا ٹائم لگے گا. یہ شعر آپ نے پہلے بھی سنا ہوا ہے, پھر سن لو. فرماتے طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا زاہد, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. جی مکہ مکرمہ میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی, مدینہ منورہ میں ایک نیکی 50,000. بحث شروع ہو گئی.
بحث کیا شروع ہو گئی؟ اونچی گئیے گا، بہت بحث چلی علماء میں، سب نے ادب سے ہی باتیں کی۔ مکہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اس گھر میں رہتا، وہ جسم سے، مکان سے، وہ اللہ کی ایک تجلی جلوہ گاہ ہے کعبۃ اللہ، اللہ اس گھر میں رہتا نہیں مگر مکہ کی بڑی شان۔ یا اللہ تجھے مکہ کیوں پسند ہے؟ سوال ہے، یا اللہ تجھے مکہ کیوں پسند ہے؟ اللہ قرآن میں جواب دے دیتا، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ اس میں میرا گھر ہے؟ نہیں۔ اس میں حجر اسود ہے؟ نہیں۔ اس میں مقام ابراہیم؟ نہیں۔ اس میں مطاف جس پہ لوگ طواف کرتے ہیں؟ نہیں۔ اس میں صفا مروہ؟ نہیں۔ یا اللہ یہاں حج ہوتا ہے؟ نہیں۔ مینا، مزدلفہ، عرفات؟ نہیں۔ یہاں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی؟ نہیں۔ یہ جہاں طواف کرتے ہیں وہاں سینکڑوں انبیاء اولیاء کی قبریں؟ نہیں۔ کعبے کے اندر حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ کی قبریں؟ نہیں۔ یا اللہ پھر تجھے مکہ کیوں پسند ہے؟ تو اس کی قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے اس شہر کی قسم اس لیے کہ پیارے تو اس میں رہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بات کہہ گئے ہیں، سمجھنے والوں نے سمجھی، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی، بڑا کا لفظ لائے، کچھ سمجھنے والے ہو تو سمجھ جاؤ، طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، جو اس کو سمجھ آتی ہے سمجھ جاؤ۔ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ اور بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، نہیں سمجھ رہے آپ لوگ، کیا کروں میں؟ بڑے لوگوں کی طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی، بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، کرو، ہمیں تو ہم عشق کے بندے ہیں، بات بڑھانے کی ضرورت نہیں۔ سنو، کعبے میں اللہ رہتا نہیں ہے، مدینے میں حضور ہے، حضور سوانح قاسمی اٹھا کے دیکھ لو، قاسم نانوتوی، دیوبندی علماء، دوسرے سب نے مانا ہے زمین کا وہ ٹکڑا جو نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے۔ کچی بات نہیں کر رہا، وہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے، وہ ٹکڑا جو نبی کے جسم سے لگا ہوا ہے۔ تو جب وہ ٹکڑا نبی کے جسم سے لگنے کی وجہ سے عرش سے افضل، خود نبی کتنا افضل؟ کچھ سمجھ نہیں آئی ہے؟ طیبہ نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ اور بحث کرنی ہے ان سے کرو جن کے پاس ٹائم ہے، جن کے پاس محبت نہیں تو مکہ مکہ کرتے جاؤ، ہم مدینہ مدینہ کرتے جاتے ہیں۔ ہمیں مکہ بھی پیارا، ہمیں مدینہ بھی پیارا، مکے میں نبی پیدا ہوا، مدینے میں نبی موجود ہے، مکے سے پیار کم نہیں ہے، مگر مکے میں اللہ نہیں رہتا، مدینے میں حضور رہتے ہیں۔ مجھ سے ایسے ہی ایک دن کسی نے سفر میں چھیڑ دیا، جی آپ کو مدینہ زیادہ پیارا ہے یا مکہ؟ میں نے کہا میرا دل تو مدینہ ہے۔ کہنے لگے آپ نے مکہ کیوں نہیں کہا؟ میں نے کہا میری مرضی۔ کہنے لگے آپ کو مکے سے پیار نہیں؟ میں نے کہا بہت پیار ہے۔ کہنے لگے وہاں کی نیکی 1,00,000، ایک نیکی 1,00,000۔ میں نے کہا ایک گناہ بھی تو 1,00,000 ہے، اگر ایک نیکی 1,00,000 ہے تو ایک گناہ بھی
نہیں نہیں، مکے میں گناہ کو سوچنا بھی گناہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس مکہ چھوڑ کے طائف چلے گئے تھے رہنے کہ یہاں تو گناہ کو سوچنا بھی گناہ ہے. میں نے کہا مدینے میں ایک نیکی 50,000 مگر گناہ ایک ہی ہے. گناہ. میں نے کہا دوسری دلیل سن. 1,00,000 چنے ہو، 1,00,000 ایک تھیلی میں آ جائیں گے یا نہیں؟ کہنے لگا آ جائیں گے. میں نے کہا 50,000 تربوز ہیں پورے حال کمرے میں بھی. ہاں اب سمجھے؟ اب بھی نہیں سمجھے. کہنے لگا اور کوئی بات. میں نے کہا سنو، مکہ بھی پیارا، مدینہ بھی پیارا، مگر مکہ سے نبی ہجرت کر گئے تھے، مدینے میں رہتے ہیں. میں ہجرت نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں نبی رہیں. وہ حالانکہ کسی کی کمزور شاعری یا خیال بہت اچھا ہے. تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. سنو، ہمیں مکہ بھی پیارا، کو مکہ کی گستاخی بے ادبی کرے گا ہم برداشت، مگر مدینہ بہت پیارا. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں یا اللہ جتنی برکتیں مکہ میں رکھی ہیں اس سے دگنی بلکہ چوگنی مدینے میں رکھ دے. اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے ختم کر دی بات. طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. سنو، تم طیبہ کو افضل نہیں مانتے، چلو مکہ بڑا. اب بھی نہیں سمجھے بات؟ دیکھو نا، طیبہ کو افضل نہیں مانتے نا، چلو مکہ بڑا. مگر سنو، ہم بحث نہیں کرتے. کیوں؟ ہم عشق کے بندے، ہمیں اس بات پہ الجھنا، ہمیں اس بات میں پڑھنا. یہ بات لمبی نہ کرو، بس کہہ دیا نا، کہہ دیا، اور سننے کی ضرورت اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں یاد رکھنا، میں ابھی یہاں مدینے والے اور مدینے کے فضائل بیان کرتا تو بات بہت آگے جاتی. اعلیٰ حضرت نعت کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ شروع میں کیا کہا تھا؟ سنتے ہیں کہ معاشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مگر حضور کی بارگاہ ہے، وہاں پر حضور کی پہنچ ہے تو پھر گھبرانے کی کوئی بات. ہماری بات بن گئی آقا رحمت للعالمین. یہ تو کہا تھا، ساتھ میں کہہ دیا گر. گر کا مطلب اگر ان کی رسائی ہے. آخر میں جواب دیتے ہیں اعلیٰ حضرت، آخری شعر میں جواب دیتے ہیں، مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. مطلع پیشانی کو کہتے ہیں جہاں سے کلام شروع ہوتا ہے، تو پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع. کیا کہتے ہیں؟ اور آخری شعر کو مقطع، کیونکہ وہ کلام کو کاٹ دیتا ہے، وہاں ختم ہو جاتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع. تو اعلیٰ حضرت مقطع میں کہہ رہے ہیں یہ مطلع میں شک کیا تھا، اگر کیوں کہہ دیا؟ کلام لکھتے ہوئے گر ان کی رسائی، یہ شک کیا تھا؟ آگے 2 مرتبہ قسم اٹھاتے ہیں، واللہ. واللہ کے معنی اللہ کی، اللہ کی. مطلب میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. وہ اللہ شک کی کوئی بات نہیں، وہاں رسائی ہے تو صرف حضور کی ہے. وہ جو وہاں کہہ دیا تھا نا کہ کیا شک تھا کہ گر ان کی رسائی ہے، اس کا جواب دے دیا
کہ یہ گھر جو کہا تھا وہ ایسے ہی کہا تھا. یقین سے قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں رسائی ہے تو حضور کی ہے, رسائی ہے تو اونچی گئی ہے. تو اب رات ہے توبہ کی اور ہم بیٹھے ہیں بخشش لینے. ہم بیٹھے ہیں بخشش لینے. میں نے پہلے بات ساری ان کی سنا دی جنہوں نے بخشش دلانی ہے, جنہوں نے بخشش. میں تو سنا رہا ہوں, انہوں نے تو میں بخشا جاؤں گا, آپ بخشے جائیں گے, وہ بخشے جائیں گے, نہیں سب بخشے جائیں گے ان کی وجہ سے. صرف ان کی رسائی ہے, صرف ان کی رسائی ہے. کوئی شبہ ڈرتے بہت ہیں اللہ سے مگر نبی پر ناز ہے. نبی پر, نہ اپنی نمازوں پر, نہ خیرات پر, نہ ہی حج پر, نہ عمرے پر, نہ علم پر, نہ کلام پر, نہ نیکیوں پر ناز ہے تو ان کی نسبت پر. ان کی وہ راضی تو رب راضی, وہ راضی تو, اور اگر وہ راضی نہیں تو پھر کچھ بھی راضی. کوئی بات بن سکتی. میرے دوستوں اور بزرگوں, آئیے آپ کے سامنے جتنا بھی ٹائم لگ گیا بخشش دلانے کی بات سنا دی. اب آج کی رات میں بخشش ہونی ہے, ہو رہی, ہم نے لینی انشاءاللہ. میں نے آپ کو اس رات کے بارے میں بتا دیا, کچھ اعتراضات کے جواب بھی شروع میں سنا دیے. جو باتیں بنیادی تھیں جو شروع میں آئے انہوں نے سن لی. اللہ نے اس رات کو مبارک فرمایا. کیا فرمایا؟ اونچی, برکت والا. کیا فرمایا؟ صرف اسی رات کو مبارک فرمایا یا اور بھی کچھ کو مبارک فرمایا؟ قرآن کے لیے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مبارک. قرآن کو اللہ نے مبارک ذکر فرمایا. یہ رات بھی مبارک, قرآن بھی. زیتون کا درخت, اولیو انگلش والے کہتے ہیں زیتون, زیت تیل کو کہتے ہیں, اس سے تیل بھی نکلتا ہے, زیتون. اللہ فرماتا ہے من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. زیتون کھاؤ, اس کا تیل استعمال کرو, جس کو اللہ مبارک فرمائے وہ کتنی برکت والا. اونچی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا, اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا. قرآن مبارک, یہ رات مبارک, زیتون مبارک. حضرت عیسیٰ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا. اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی اتارا, مبارک ہے. آسمان سے اترا ہوا بارش کا پانی, اونچی. اور کتنی چیزیں ہیں مبارک, پڑھتے جانا. قرآن پڑھو, حدیث پڑھو, جھلک. جس کو اللہ مبارک فرمائے اس کی برکتوں کا کوئی شمار کر سکتا ہے؟ اونچی. تو اس رات کو اللہ مبارک فرما رہا ہے. یہ رات مبارک ہے. یہ رات حدیث نقل کی ہے غوث اعظم نے رضی اللہ عنہ. غنیت الطالبین میں غوث پاک حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, جبریل امین آئے بارگاہ مصطفیٰ میں, آ کر عرض کی ارفع راسک, اے حبیب ذرا اپنا سر اٹھائیے, چہرہ اٹھائیے, نگاہیں اوپر کیجئے. حضور کہاں بیٹھے ہوئے؟ مدینے میں. کہاں بیٹھے ہوئے؟ اونچی. جبریل کیا کہہ رہے ہیں؟ سر اٹھائیے. حضور فرماتے ہیں میں نے اوپر دیکھا. میں نے اونچی. کیا دیکھا؟ جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں.
ہر سال سنتے ہو، پھر سنو. میں نے آپ کو جنت کی باتیں سنائی. 1 سال میں نے پوری تقریر یہاں جنت پر کی تھی اسی رات میں. صرف جنت کی باتیں سنائی تھی تاکہ آپ کو جنت کا شوق ہو. جنت کی چوڑائی قرآن کے مطابق آسمانوں اور زمین کے برابر. آسمانوں اور ہونی بھی چاہیے تھی. جنت میں 100 درجے ہیں، دروازے 8 ہیں، درجے 100. جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا اس کو بھی 70 حوریں ملیں گی. تو اگر ایک ہی کمرہ سب کو ملتا تو لڑ کے ہی سارا کام خراب ہو جاتا. جو سب سے کم درجے والا جنتی ہے اس کے لیے بھی اتنا درخت ہوگا، سارا دن دوڑتا رہے، سایہ ہی ختم نہیں ہوگا. اتنی نعمتیں حضور نے سنائی. میں اس وقت وہ دوبارہ نہیں دوہرا رہا. میں نے پوری تقریر 1 سال صرف کی جنت پر تھی. اتنی بڑی جنت، اس کے دروازے چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہوں گے؟ اس کے دروازے چھوٹے چھوٹے تو کتنے بڑے بڑے دروازے. 2 پلے، 2 کیواڑ، 2 پٹ، کیا کہتے ہیں اور کوئی لفظ بھی کہتے ہیں؟ کوئی لکڑی والا ہے بھائی؟ یہ ایک پٹ کو، ایک پلے کو، کیواڑ کو کیا کہتے ہو؟ 2 دروازے. ایک تو ہوتا ہے نا، ایک سنگل ڈور، ایک ہوتا ہے ڈبل ڈور. تو 2 پلے ہو گئے نا. ایک پلے کی چوڑائی 40 سال چلتے رہو ختم نہیں ہوگی. آپ لوگوں نے سبحان اللہ کہا، مجھے بہت اچھا لگا، لیکن میں اب جو بات سناؤں گا اس کو سمجھنا. 40 سال کا ایک پلہ، 40 سال کا دونوں کو جوڑیں تو کتنے ہو گئے؟ 80 سال. یعنی اتنا بڑا دروازہ. حضور فرماتے ہیں لوگ تیزی سے جائیں گے. لائن تو آپ نے کبھی بنانی نہیں، وہ تو پولیس والے کبھی بنوا لیتے ہیں ڈنڈا پکڑ کے، ورنہ آپ بناتے. وہاں بھی آپ نے لائن کوئی نہیں بنانی، وہاں بھی لائن ہے. وہ لکھنؤ والے تو پہلے آپ کہیں گے پہلے میں نہیں. اب حدیث سنو. حضور فرماتے ہیں اتنا رش ہو جائے گا کہ کندھے چڑھ جائیں گے. آپ نہیں سمجھے ہو، آپ نہیں سمجھے ہو. اتنا رش ہوگا کہ کندھے چڑھ جائیں گے. نہیں سمجھے؟ اور اتنا سمجھو، اتنا رش ہوگا کا کیا مطلب؟ بہت بڑی تعداد میں لوگ جنت میں جائیں گے. اللہ. آپ کہتے ہیں نا رش پڑ گیا یار، کندھے دب گئے میرے، تو کندھے چڑھ گئے. تو کندھے چڑھ جائیں گے، اتنا رش پڑے گا. اتنا مطلب اتنے لوگ ہوں گے. حضور اشارہ کرتے جائیں گے تو آپ نے تو دوڑ لگانی ہے. اور رش ہوگا تو اتنے دروازے بھی چھوٹے پڑ جائیں گے. وہ اتنے بڑے بڑے دروازے جنت کے ساتھ ساتھ تو نہیں ہوں گے نا، فاصلے پر ہوں گے. جنت ہے 8000 سال کے فاصلے پہ. حضور بیٹھے ہیں مدینے میں. جبریل کہتے ہیں سر اٹھائیے. کوئی جبریل کو دوربین تو نہیں لائے تھے ساتھ کہ دیکھیے اس میں؟ نہیں. وہ کہتے ہیں سر اٹھائیے. حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ان دروازوں پر فرشتے آواز لگا رہے ہیں. میں نے دروازوں کو بھی دیکھا، ان کی ندا کو بھی سنا، جو آقا مدینے میں بیٹھ کر 8000 سال کے فاصلے پر اتنی بڑی جنت کو دیکھ رہے ہیں، فرشتوں کی آواز سن رہے ہیں. وہ مدینہ سے گلزارے حبیب بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اللہ. میرے نبی کے لیے کوئی فاصلہ اور آپ ہی رسائی کی بات سن چکے ہیں. آپ سن چکے ہیں ان کی رسائی کتنی ہے، ان کی پہنچ کتنی ہے. حضور فرماتے ہیں، لو میں نے یہ اس پر بھی ٹائم زیادہ نہیں لگا رہا ورنہ اس پہ بات کرتا. حضور فرماتے ہیں پہلے دروازے کے فرشتے کی آواز میں نے سنی. وَعَلَى بَابِ الْأَوَّلِ مَلَكٌ يُنَادِي طُوبَى لِمَنْ رَكَعَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ. پہلے دروازے پر فرشتہ آواز لگا رہا ہے، خوشخبری ہے ان کے لیے جو اس رات میں رکوع کرے. دوسرے دروازے والا کہہ رہا ہے خوشخبری اس کے لیے جو اس رات میں سجدہ کرے. تیسرے دروازے والا کہہ رہا ہے جو دعا کرے. چوتھے دروازے والا کہہ رہا ہے جو ذکر کرے.
اور کوئی کہہ رہا جو اللہ کے لیے روئے، جو سائل ہے سوال کرنے والا. حضور فرماتے ہیں آوازیں لگ رہی ہیں. فقلت، میں نے کہا جبریل یہ کب تک آوازیں لگیں گی؟ تو جبریل نے کہا الی طلوع الفجر من اول اللیل، سورج غروب ہونے سے لے کر فجر کے طلوع ہونے تک یہ دروازے کھلے رہیں گے، یہ آوازیں لگتی رہیں گی. حضور نے بتا دیا آوازیں لگ رہی ہیں، تم ان میں سے کچھ بن جاؤ. کوئی رکوع کرنے والا، تم ذکر کر رہے ہو نا سارے اس وقت، تو ذکر کرنے والے، دعا کرنے والے، رونے والے، ڈرنے والے، مغفرت مانگنے والے بن جاؤ، وہاں آوازیں لگ رہی ہے. حدیث سنائی ہے غوث پاک نے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے کسی کو شبہ ہے؟ اونچی آئیے اور سنیے. بیہقی میں روایت موجود، حدیث کی کتاب، ام المومنین حبیبہ حبیب رب العالمین، مومنوں کی پیاری ماں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا. اس ماں کو کروڑوں سلام، اس حریم براءت پہ لاکھوں سلام. جبریل امین ان کو سبز کپڑوں میں لپیٹ کر لائے تھے حضور کے پاس کہ اللہ نے اس کو دنیا و آخرت میں آپ کی بیوی چنا ہے. تو جس کو اللہ نے چنا تو حضور کو ان سے کتنی محبت ہوگی. وہ حضور کی بڑی پیاری وہ راوی ہے. وہ بیان فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تھے، اٹھے اور چپکے سے نکل گئے. تو میں پیچھے پیچھے، رات کا ٹائم تھا، چلی گئی کہ دیکھوں کدھر جاتے ہیں. تو حضور آگے جا رہے تھے، میں پیچھے. تو حضور نے رک کے فرمایا عائشہ میرے قریب آ جاؤ، میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. فرمایا جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ آج صحابہ بڑے ادب والے تھے. میں ابھی اعلان کروں آج کون سی رات ہے تو چند آدمی کہہ دیں گے جی شعبان کی 15ویں شب ہے. ہو سکتا ہے سارے ہی بول پڑے. صحابہ بڑے ادب والے، وہ جانتے تھے کہ حضور کچھ ہمیں جو بتائیں گے وہ بات اور ہی ہوگی، یا اس میں ہمارے لیے کوئی پیغام ہوگا، کوئی بات ہوگی. ان کا طریقہ تھا، وہ کہتے تھے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. یہ ادب تھا. یہ کیا تھا؟ کیا تھا؟ صحابہ حضور پوچھ رہے ہیں کون سی رات ہے، تو آگے سے وہ یہ نہیں کہتے آپ کو اتنا نہیں پتا. ایسا نہیں. کیا ہے؟ ادب والے ہیں. اللہ اور اس کا رسول ہی. یہ بھی نہیں کہتے اللہ بہتر جانتا، نہیں، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے. شعبان کی 15ویں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا اسلام میں رات پہلے ہے، دن بعد میں. تو یہ رات کون سی ہے؟ 14 کا دن گزر گیا تو رات آ گئی 15ویں. اگلا دن جو آئے گا وہ 15واں. 15ویں رات ہے. تو حضرت عائشہ یہ نہیں کہتی یہ تو مجھے پتا تھا، پہلے سے پتا تھا کہ 15ویں رات ہے، تو یہ کون سی خاص بات آپ نے بتا دی؟ نہیں. سنیں، حضور نے فرمایا آج شعبان کی 15ویں رات ہے. قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالی آج کی رات لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. یہ قبیلہ تھا بنو کلب. ان کے پاس بکریاں ہی اتنی تھیں کوئی گن نہیں سکتا تھا. بکریاں اتنی تھیں کہ گن نہیں سکتا تھا. یہ نہیں فرمایا بکریوں کے برابر، بکریوں کے بالوں کے برابر. ہزاروں لوگ آپ بیٹھے ہو، میں ایک بکری منگوا کے آپ سب کو دے دوں اور اگلی شب برات تک کا ٹائم دے دوں، اس بکری کے بال گن دو گے سارے مل کے مجھے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ تھوڑی سی محنت کر کے دیکھ لو نا. پہلے سے کہہ دیا نہیں، ٹرائی تو کرو. ایسا کرو 10 آدمیوں کو صرف کان دے دیں گے، 20 آدمیوں کو پائے دے دیں گے، باقی کھال 100-200 آدمی میں تقسیم ایک ایک کر کے گنو. گن لو گے؟
صاف کہہ رہے ہو؟ نہیں. آپ ایک بکری کے بال ہزاروں مل کے نہیں گن سکتے تو وہ ہزاروں بکریوں کے بالوں کے برابر تعداد کون گن سکتا ہے؟ فرمایا بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے سوائے چند بدبختوں کے. سوائے شقی، شین قاف یہ شقی، بدبخت فارسی میں کہتے ہیں، شقی عربی میں. نیک بخت فارسی میں کہتے ہیں، سعید عربی میں کہتے ہیں. گڈ لک اینڈ بیڈ لک پرسن آپ کے یہاں انگلش میں کہا جاتا ہے. سنیں، فرمایا چند بدبخت ایسے ہیں اگر وہ سچی توبہ نہ کریں تو اس رات میں بھی ان کی بخشش اونچی. مجھے بہت زیادہ آواز چاہیے. آپ سے کہلوا رہا ہوں اور میں بھی کہہ رہا ہوں، ہم لوگ سب سنیں، وہ لسٹ سنیں. اگر مجھ میں یا آپ میں کسی میں کوئی خرابی ہے فوراً توبہ کریں، ورنہ آج کی رات بخشش. کتنی بخشش ہو رہی ہے؟ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، شمار ہی کوئی نہیں. اور اگر وہ بدبخت ہو جائیں گے تو اس گنتی سے نکل جائیں گے. آؤ ان کا سن لو وہ کون ہے. سب سے پہلا مشرک، شرک کرنے والا، عورت ہو یا مرد ہو شرک کرتا ہو، اس کی بخشش اونچی. پہلے لسٹ سن لو پھر بات کرتے ہیں. دوسرا کینہ ور، بغض، سینے میں کسی کا کینہ، میلس کہتے ہیں انگلش میں، انوی، میلس، جیلسی رکھنا. اس کے علاوہ قاطع رحم، قریبی رشتہ دار، ماں باپ کی طرف سے جو پیٹ کا رشتہ ہے، ان سے بغیر شرعی وجہ کے بول چال میل جول بند رکھنا. کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھا والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان. کتنے ہو گئے؟ 5واں شرابی، پینے والا، پلانے والا، لا کے دینے والا، اس کی طرف لگانے والا، سب شرابی، اس کی بھی بخشش نہیں. پائجامہ یا شلوار یا پتلون کے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنا، غرور تکبر کی وجہ سے. ایک تو یہ نا کہ پیٹ نکلا ہوا ہے، اوپر رکھا، نیچے آ گیا تھوڑا بہت. ایک ہے رکھنا ہی نیچے ہے، تکبر کی وجہ سے. اسی طرح زبردستی محصول، جس کو آج کل بھتہ کہہ لو یا ٹیکس کہہ لو. گورنمنٹ ناجائز ٹیکس لے تو گورنمنٹ بھی شامل ہوگی، ورنہ بھتہ رشوت لینے والا. جادوگر، ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے حال بتانے کی کوشش کرنے والا. اگر اس کو اتنا ہی حال پتا ہے تو وہ خود فٹ پاتھ پہ کیوں بیٹھا ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ تو یہ جو ہاتھ کی ریکھائیں لکیریں دیکھ کے پومسٹری کرتے ہیں، اس کی بھی بخشش اونچی. ابھی اور لسٹ بھی آئے گی، یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا سنایا. اب میں ان کے حوالے سے 2 باتیں تاکہ کلیئر ہو جائے. پہلا کون ہے؟ مشرک. کون ہے؟ شرک کرنے والا. شرک کس کو کہتے ہیں؟ آج کل یہ مسئلہ بہت گڑبڑ ہو گیا. عشق کو شرک کہنے لگ گئے، جائز باتوں کو شرک کہنے لگ گئے. میں نبی کا نام چوموں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر ادب سے سلام پڑھوں، اللہ والے کی قبر کو بوسہ دے لوں، کسی ولی کے پاؤں چوم لوں، لوگ اس پہ شرک کا فتویٰ لگانے لگ گئے یا نہیں؟ ان کو شرک کی تعریف معلوم. جو مشرک ہے اگر وہ توبہ نہیں کرے گا اس کی بخشش ہو سکتی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی شرک کو نہیں بخشے گا، اس کے سوا جو چاہے گا بخش دے گا. یہاں سے پتا چلا باقی سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، شرک کی بخشش ہو سکتی. تو شرک سب سے بڑا گناہ.
جو بھی شرک کرتا ہے بخشش کی امید نہ رکھے، مگر شرک کی تعریف کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کر سلام پڑھنا شرک نہیں، نبی کا نام چومنا شرک نہیں، اللہ والے کی قبر کو بوسہ دینا شرک نہیں، ماں باپ کے قدم چومنا شرک نہیں، پیر کے قدم چومنا شرک نہیں ہے، ولی کے آستانے کو چادر کو چومنا شرک اونچی گئی ہے۔ یہ جو شرک کرتے پھرتے ہیں یہ کام سب سے زیادہ یہی کرتے ہیں۔ جیسا اللہ کو مانتے ہو بالکل ویسا ہی کسی اور کو مانے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں یا نہیں؟ تو ہم کہیں جیسا اللہ دیکھتا ہے ویسا ہم دیکھتے ہیں، یہ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ جیسا اللہ کے لیے کمال مانتے ہیں بالکل ویسا ہی کسی اور کے لیے مانیں گے، یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا عطا کیا ہوا مانے تو پھر شرک، کیونکہ رب نے دیا ہے، رب کا اپنا ہے، ہمیں رب نے فرق ہو گیا، جب فرق ہو جائے برابری نہیں ہوتی، جب برابری نہ ہو تو شرک بھی۔ حضرت علی حضرت عباس کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے، رشتے میں وہ ان کے کیا تھے؟ چچا، رشتے میں درجہ حضرت علی کا زیادہ ہے، درجہ حضرت علی کا زیادہ، مگر ان کے پاؤں کیا کہہ کے چومتے تھے؟ آپ حضور کے چچا ہیں، یہ نہیں کہتے تھے میرے چچا ہے، نہیں آپ نبی کے چچا ہیں اس لیے میں آپ کے ہاتھ پاؤں چوم رہا ہوں۔ تو کیا شرک کرتے تھے وہ؟ حضرت بلال نے میرے نبی کی قبر کو چوما، حضرت بلال نے میرے نبی کی قبر کو چوما، میری کتاب پڑھ لینا، میں نے اس میں سارے مسئلے لکھ دیے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے میرے نبی کی قبر کو، اگر قبر کو چومنا شرک ہے تو کیا انہوں نے شرک کیا تھا؟ اونچی۔ حضرت فاطمہ نے حضور کی قبر کی مٹی کو آنکھوں سے لگایا، سونگا اور کہا جس کو یہ خوشبو مل جائے گی وہ دنیا کی کوئی اور خوشبو پسند نہیں کرے گا۔ تو جو لوگ تبرکات کو چومنے کو شرک کہتے ہیں یہ جانتے نہیں۔ میں نے اس پر اپنی کتاب سفید و سیاہ میں بحث لکھی ہے، تقریروں میں سناتا رہتا ہوں۔ اللہ کا جیسا کمال مانتے ہیں بالکل ویسا ہی کسی اور کا مانے، رب کا دیا ہوا نہ مانے تو یہ شرک ہوگا، اور ہم ایسا مانتے۔ نبی کو کمال کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ نبی کا کمال اور حضور کا کمال برابر ہوا؟ نہیں، جب برابر نہیں تو شرک بھی نہیں۔ رب کا دیا ہوا کمال ماننا ہرگز غلط نہیں، جو اس کو غلط کہتے ہیں وہ خود غلط ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جو شرک نہیں وہ کیا جائے گا تو غلط۔ کہتے ہیں تم مزاروں پہ جا کے کہتے ہو بابا یہ کر دو، داتا یہ کر دو، تم کر دو، میں نے کہا یہ بھی شرک نہیں ہے، یہ بھی آؤ سمجھا دیتا ہوں، چھیڑ دیے نا بات تو اب سمجھا دیتا ہوں۔ میں آپ کے پاس آؤں یا کوئی بندہ آئے، میرا کام کر دو، میرا کام، آپ اللہ ہیں یا غیر اللہ ہیں؟ تو وہ آپ سے کہہ رہا ہے تو کیا شرک کر رہا ہے؟ اونچی۔ تو میں نے یہی بات غوث سے کہہ دی تو کیا شرک کر دیا؟ سمجھا رہا ہوں سیدھے سیدھے آسان لفظوں میں، میرا یہ کام کر دو کہتے ہو یا نہیں؟ اسمبلی کے ممبر سے، وزیر سے، امیر سے، سفیر سے، باس سے، سخی سے کہتے ہو میرا یہ کام، تو وہ اللہ ہے یا غیر اللہ؟ میں نے یہی بات غوث سے کہہ دی تو شرک کدھر سے ہو گیا؟ دو جواب۔ میں دوسرے بندے سے کہہ رہا ہوں میرا کام کر دو تو یہ ظاہری مدد مانگ رہا ہوں، یہ جان کر کہ یہ خود سے نہیں کرے گا، اللہ نے اس کو طاقت دی ہے، طاقت دی ہے، سخی بنایا ہے، عہدے پہ ہے، اللہ نے اس کو یہ دیا ہے، بھئی تیرے پاس یہ طاقت ہے، میرا یہ کام کر دے۔ تو کیا مطلب یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتا ہے، خود سے اس میں کوئی کمال نہیں، جھگڑا ختم۔ اگر کہوں یہ خود سے طاقت رکھتا ہے، یہ خود سے کرتا ہے تو غلط ہوگا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اونچی۔ میں غوث پاک کے پاس گیا، بیمار ہوں، غوث پاک مجھے ٹھیک کر دو،
تو میرا عقیدہ کیا ہے کہ غوث کو اللہ نے میرا غوث بنایا، طاقت، کمال یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے میرا کام کر سکتے، خود سے نہیں، تو کیا غلط ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دو، ٹھیک کرنے والا کون ہے؟ شفا دینے والا کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ٹھیک کر دو ورنہ اللہ کے پاس چلا جاؤں گا، بچا لو اللہ کے پاس جانے سے، یہی کہتے ہو نا؟ اگر تم نے نہ بچایا تو میں کہاں چلا جاؤں گا؟ وہ خود کہتے ہو غیر اللہ کے پاس نہ جاؤ، اور خود غیر اللہ کے پاس جا کے کہہ رہے ہو مجھے اللہ کے پاس جانے سے بچا لو۔ تو ڈاکٹر شفا دیتا ہے یا اللہ؟ دوا شفا دیتی ہے یا اللہ؟ ڈاکٹر میں کمال کس نے رکھا؟ دوا میں کمال کس نے رکھا؟ تو جو اللہ دوا میں کمال رکھ سکتا ہے اپنے حبیب میں نہیں رکھ سکتا، اپنے پیاروں میں نہیں رکھ سکتا؟ عجیب بات ہے۔ تو میرا یہ کہنا کہ آپ کر دو، کیا مطلب اللہ نے آپ کو اس قابل بنایا؟ ہاں، اگر وہ یہ کہے کہ تم کر سکتے ہو خود سے کرو تو یہ ہمارا عقیدہ جاہل سے جاہل آدمی جانتا ہے، یہ ولی بنا اس لیے ہے کہ اللہ کا پیارا ہے۔ اگر یہ اللہ کا پیارا نہ ہوتا تو میں اس کے پاس اونچی، وہ جاہل کسی اور کی قبر پہ کیوں نہیں جاتا؟ دو جواب مجھے۔ وہ کسی وزیر اعظم کی قبر پہ نہیں جاتا، کسی صدر کی قبر پہ نہیں جاتا، کسی امیر کی قبر پہ نہیں جاتا، وہ آتا ہے تو اللہ والے کی قبر۔ جاہل ہے، تم کہتے ہو گوار ہے، جاہل ہے مگر اس کو سمجھ ہے یہ دنیا والا ہے، وہ اللہ والا ہے۔ سمجھ ہے یا نہیں ہے؟ اونچی۔ اگر قبر پجاری ہوتے تو ہر قبر کے سامنے کھڑے ہوتے، مگر جب پتہ چل جائے یہ قبر اللہ والے کی ہے تو آتے ہیں، کیونکہ نسبت کس سے ہوئی؟ بات ختم ہو گئی۔ تو ذہن میں رکھو، کوئی اگر یہ کہے کہ یہ بندہ خود سے کمال رکھتا ہے تو یہ ہمارا عقیدہ، اور میں آپ کو کتنی مرتبہ سنا چکا ہوں، قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان موجود، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى۔ یہاں جتنے عربی جاننے والے ہیں وہ ابریو کا معنی مجھے بتا دیں۔ اگر عربی گرامر آتی ہو تو ابریو، میں شفا دیتا ہوں۔ میں نے کیا ترجمہ کیا؟ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وَأُبْرِئُ، میں شفا دیتا ہوں، میں ٹھیک کرتا ہوں۔ کس کو؟ اکمہ، ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا اندھا، بائی برتھ بلائنڈ، مادرزاد اندھا، والابرس، اور یہ برس والا جس کو سفید داغ پڑ جائے، وَأُحْيِي، میں زندہ کرتا ہوں۔ کس کو؟ مردے کو۔ حضرت عیسیٰ قرآن میں فرما رہے، اللہ ان کا بیان وہاں قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ شرک کرتے تھے؟ آگے فرما دیا بِإِذْنِ اللَّهِ، کرتا میں ہوں مگر اللہ کے۔ تو کس نے طاقت دی ہے؟ قرآن سے مسئلہ حل ہو گیا۔ تو کسی نبی ولی کو ہم ہرگز مستعان حقیقی نہیں مانتے کہ یہ خود سے کرتا ہے، یہ مستقل متصرف نہیں، یہ بذات متصرف نہیں، اس کو کمال دیا ہے تو رب نے دیا ہے، یہ رب کے دیے ہوئے اختیار سے کرتا ہے۔ میں نے آپ کو بات سنائی تھی، امام ربانی، امام مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اجمیر شریف گیا تو عرس کا موقع تھا، اجمیر شریف گیا تو بڑا ہجوم